اللہ 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 اللہ۔ قرآن بہت پیارا کلام ہے، اس میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا اساسم کے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا قرآن میں۔ ارے بولو نا کس میں؟ قرآن میں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے آپ کو آسمانی کتابوں کے بارے میں باتیں بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ بولو بولو ساتھ میں بولو، کون سی کتاب تھا؟ پوری تورات میں حضرت موسیٰ کا ذکر 15 مرتبہ، پوری تورات میں حضرت موسیٰ کا ذکر 15 مرتبہ۔ ارے زبور کن پر اتری؟ حضرت داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا پوری زبور میں ذکر 10 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ انجیل کن پر اتری؟ حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا پوری انجیل میں ذکر 6 سے 7 یا 8 مرتبہ۔ لیکن میرے پیاروں، جب قرآن اترا، مکے میں اترا، مدینے میں اترا، پورے قرآن میں 6666 آیتیں اللہ نے اتاری۔ علماء کرام نے لکھا پورے قرآن میں 6666 آیتیں اللہ نے اتاری، اس میں 1400 آیت صرف محمد کے بارے میں اتاری صلی اللہ۔ اب میں ایک ساتھ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ جواب بھی مت دو، صرف انگلی پر گنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ، اور سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا۔ ہم قرآن سے سوال پوچھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن ہمیں جواب دے گا۔ بولو جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں کہ ہم کو معلوم پڑے کون سی آیت کہاں پر ہے۔ ارے میرے پیارو، ہم پڑھتے پڑھتے تھکیں گے، لیکن نبی کی سیرت وہ اعلیٰ سیرت ہے۔ لکھنے والا لکھ کر تھک گیا، بولنے والا بول کر تھک گیا، بس کہنا پڑا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد کا درجہ ہے صلی اللہ۔ سنو میرے پیارو، سنو، انگلی پر گنو گے نا؟ اب انگلی پر گنو گے نا انشاءاللہ؟ ہم قرآن سے سوال پوچھیں گے ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں، صورت کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، منقبت کے بارے میں، رفعت کے بارے میں۔ قرآن جواب دیتا جائے گا۔ اللہ کی قسم میں تھک جاؤں گا، لیکن قرآن پاک کا وہ ثمرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، سوال ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا ہے، قرآن میرے نبی کا نام محمد کتنی جگہ؟ بولو بولو، ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا ہے، قرآن میرے نبی کا نام محمد کتنی جگہ؟ قرآن نے فرمایا 4۔ سب ساتھ میں بولو نا، قرآن نے فرمایا 4۔ یاد ہے؟ چاروں جگہ یاد ہے؟ پہلی جگہ 4تھا پارہ، وما محمد الا رسول۔ دوسری جگہ 22واں پارہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تیسری جگہ 26واں پارہ، وآمنوا بما نزل علی محمد۔ چوتھی جگہ 26واں پارہ، وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ ہم نے دوسرا سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا احمد کتنی جگہ؟ ہمارے نبی کے 2 نام مشہور، محمد کتنی جگہ؟ احمد کتنی جگہ؟ 1۔ بولو احمد کتنی جگہ؟ 28واں پارہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ سنتے جاؤ گے نا؟ ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا محمد کتنی جگہ؟ قرآن نے فرمایا 4۔ ہم نے پوچھا احمد کتنی جگہ؟ قرآن نے فرمایا 1۔ ہم نے تیسرا سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا چہرے انور کیسا تھا؟ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ ہم نے تیسرا سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا چہرے انور کیسا تھا؟ قرآن نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ ہم نے چوتھا سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے بال مبارک کیسے؟ ابھی سب بتایا ہم نے۔ ہم نے قرآن کریم سے پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے بال مبارک کیسے؟ قرآن کریم نے فرمایا واللیل اذا سجا۔ ہم نے 5واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا بچپن کیسا؟ کہو سبحان اللہ۔ ہم نے 5واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا بچپن کیسا؟ قرآن نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی۔ ہم نے قرآن کریم سے 6واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا علم کیسا، میرے نبی کا نالج کیسا، میرے نبی کا ایجوکیشن کیسا؟ قرآن نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی۔ ہم نے 7واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی امیر تھے تو کیا شان تھی، میرے نبی غریب تھے تو کیا شان تھی؟ اللہ نے فرمایا ووجدک عائلا فاغنی۔ ہم نے 8واں سوال پوچھا، ارے سنو، ہم نے 8واں سوال پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا؟
ارے اللہ یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. ہم نے 9واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی؟ میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی جس پر مہر نبوت تھی؟ اللہ نے فرمایا الذی انقض ظہرک. ہم نے 10واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی؟ بولو. ہم نے 10واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی؟ قرآن نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. ہم نے 11واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا دل کیسا تھا؟ بولو بولو بولو. میرے نبی کا مبارک دل کیسا تھا جس میں خدا کے سوا کوئی نہ تھا؟ اے اللہ یہ تو بتا میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا؟ 11واں سوال اللہ نے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. ہم نے 12واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ تو نے بتایا, میرے نبی کا دل تو نے بتایا, اے قرآن میرے نبی کے دل میں جو مبارک مغز تھا, مبارک گودا تھا جس کو زمزم کے پانی سے خدا نے دھویا, اے اللہ وہ کیسا تھا؟ اللہ نے فرمایا, قرآن نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. ہم نے 13واں سوال پوچھا, سب ساتھ میں سبحان اللہ, ہم نے 13واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا, اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی بولتے کیسے تھے؟ کون سا سوال؟ 13واں سوال. اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی بولتے کیسے تھے؟ قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہم نے 14واں سوال پوچھا, 14واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ بولو بولو سبحان اللہ. قرآن دیکھو کیا کیا بتا رہا. اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ قرآن نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. ہم نے 15واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی دن بھر کیا کیا کرتے تھے؟ دن بھر کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ہم نے 16واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی رات بھر کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ہم نے 17واں سوال, تھکے تو نہیں نا آپ لوگ, ہم نے 17واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے مبارک کپڑے کیسے ہوا کرتے تھے؟ میرے نبی کے مبارک کپڑے کیسے ہوا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ. ہم نے 18واں سوال پوچھا اے قرآن تو نے کپڑے تو بتا دیے لیکن میرے نبی جب کپڑے پہن کر باہر نکلے آپ کی شان کیا ہوا کرتی تھی؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ہم نے قرآن کریم سے 19واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کہاں رہا کرتے تھے؟ میرے نبی کے رہنے کی جگہ کون سی تھی؟ قرآن نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. ہم نے 20واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے مبارک ہاتھ کیسے تھے؟ بولو سبحان اللہ. ہم نے 20واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے مبارک ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ہم نے 21واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ قرآن نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. ہم نے 22واں سوال پوچھا, سن رہے ہو نا بھائی, بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں. ہم نے 22واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ 22واں سوال اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے دانت مبارک. حضرت ابو ہریرہ جیسے یہ بیٹھے نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا جب مجلس ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کے قریب بیٹھتے تھے. کون حضرت؟ بولو نا ساتھ میں, کون حضرت؟ یاد رکھنا 22واں سوال. حضرت ابو ہریرہ بالکل قریب میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول کو یوں دیکھا کرتے تھے, یوں دیکھا کرتے تھے, یوں دیکھا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول بیان کرتے تو تم چہرے انور کو دیکھتے ہی رہتے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا انت لا تدری, تجھے کچھ پتا ہے؟ ارے تجھے کچھ پتا؟ میں چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں, انتظار کرتا ہوں کہ ابھی مسکراوے, ابھی مسکراوے, ابھی مسکراوے, ابھی مسکرا. تو کسی نے کہا مسکرائے اس میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تجھے کیا معلوم, اللہ کی قسم میرے نبی جب مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر ان کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا جملہ سنو.
قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم وسنانه تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کئی مرتبہ میں نے اللہ کے رسول پاک کو دیکھا، آپ مسکراتے گئے اور آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیوار پر نظر آئی. ہم نے 22واں سوال قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ بتا میرے نبی کے دانت مبارک کیسے؟ سب کو جواب معلوم ہے. اے قرآن یہ بتا میرے نبی کے دانت مبارک کیسے؟ 22واں سوال پوچھا، قرآن نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم. ہم نے 23واں سوال پوچھا، قرآن ہم کو بہت اچھا لگتا ہے نا، بولو نا اچھا لگتا ہے نا. ہم نے 23واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ بتا نبی تجھے کیسے تلاوت کیا کرتے تھے؟ اے قرآن یہ بتا، اے قرآن تو ہی بتا نبی تجھے کیسے پڑھا کرتے تھے، نبی قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ہم نے 24واں سوال پوچھا، ارے کون سا سوال؟ بالکل ربیع الاول والا سوال. کون سا سوال؟ ہم نے 24واں سوال پوچھا، اے قرآن سننا، ہم نے 24واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا ہمارے نبی کی پیدائش کیسے ہوئی، ہمارے نبی کی ولادت کیسے ہوئی؟ 24واں سوال پوچھا، قرآن نے جواب دیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ہم نے 25واں سوال پوچھا، بھائی تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ میں چلتا رہوں نا، آپ کوئی تھکے تو نہیں؟ روشن بہن شاہپور سے جو آئی ہیں فیضان انگلش اسکول پر، وہ اپنے گھر چلے جائیں، ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے. روشن بہن جو شاہپور سے آئی ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. کتنے سوالات ہو گئے؟ 24. 25واں سوال، اے قرآن ہم نے پوچھا، اے قرآن یہ بتا ہمارے نبی کس مقصد سے دنیا میں آئے؟ ارے کس مقصد سے دنیا میں آئے؟ قرآن نے جواب دے دیا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ساتھ میں کہنا سبحان اللہ. اس لیے 26واں سوال بہت پیارا سوال. اے قرآن 26واں سوال ہم نے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی معصوم تھے؟ بولو بولو سبحان اللہ. معصوم کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ معصوم کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ چھوٹا گناہ بڑا گناہ نہیں، گناہ جس کے قریب پھڑک بھی نہ سکے، گناہ جس کے قریب پھڑک بھی نہ سکے. ہم نے 26واں سوال پوچھا، اے قرآن ہمارے نبی معصوم تھے وہ تو بتا دے. قرآن کریم نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اب سبحان اللہ کہنا. ہم نے 27واں سوال پوچھا، اے قرآن قیامت میں جو ہونا ہوگا وہ ہوگا، لیکن قیامت میں میرے نبی کی شان کیا ہوگی؟ ہم نے 27واں سوال پوچھا، ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی قیامت میں شان کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی. اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں گا کروں گا، لیکن میرے محبوب کو کبھی رسوا نہیں کروں گا. 27 سوال ہو گئے. ہم نے 28واں سوال پوچھا. ہم نے کون سا سوال؟ 28واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا. بہت پیارا سوال ہے. 28واں سوال بہت پیارا ہے. بھائی سب کہو گے نا سبحان اللہ. اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی معراج پر گئے. 28واں سوال، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی معراج پر گئے، اس کو تو نے بتایا یا نہ بتایا؟ اللہ فرماتے، قرآن فرماتا میرے نبی معراج پر آئے، وہ بھی ہم نے پوری امت کو بتا دیا. سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ہم نے 29واں سوال پوچھا، میرے نبی معراج پر آئے تو اللہ تو نے کہاں سے کہاں تک بلندیاں نصیب کی؟ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ہم نے 30واں سوال پوچھا، میرے نبی عرش پر آئے، اللہ تو نے کتنی باتیں کی؟ اللہ تو نے کتنی باتیں کی؟ قرآن نے فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. ہم نے 31واں سوال پوچھا، میرے نبی معراج پر گئے تو بڑی بڑی کون سی چیزوں کو دیکھا؟ قرآن نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی. اب سننا، ہم نے 32واں سوال قرآن سے پوچھا، کہیں ایسا نہ ہو صبح اسی میں ہو جائے. آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ تھکے تو نہیں نا؟ بس میں آخری اس لیے کہ میرے دوستوں بولتا بھی جاتا ہوں، اپنی صحت کے بارے میں بھی خیال آتا ہے. آپ دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، کاملہ صحت عطا فرمائے اور بار بار ہماری ملاقاتیں نصیب فرمائے. 31 سوال ہو گئے. کتنے سوال ہو گئے؟ ہم نے 32واں سوال پوچھا، اے قرآن
تو نے پیار سے نبی کو کیا پکارا؟ بولو سبحان اللہ۔ 32واں سوال، اے قرآن تو نے پیار سے نبی کو کیا پکارا؟ قرآن فرماتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے 33واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا؟ اللہ نے فرمایا میرے محمد کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ بولو نا، میرے محمد کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ہم نے 34واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا تو نے نبی کی جان کی قسم کھائی یا نہ کھائی؟ نبی کی جان مبارک کی قسم۔ قرآن کہتا اللہ نے نبی کی جان مبارک کی بھی قسم کھائی۔ 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ، بولو یہ آیت یاد کرو کون سی؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم۔ ہم نے 35واں سوال، چلو آخری سوال اس پر ہم رکیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ سوال ایسا کہ جس پر پورا مجمع ایک ساتھ میں کہے تاکہ میں وصولی آسانی سے کر سکوں۔ 35واں سوال بہت پیارا سوال ہے، ایسے تو بہت سوالات ہیں، معلوم نہیں 70 80 90 کہاں سے کہاں تک جائیں گے، لیکن میں اس پر بات ختم کروں۔ 35واں سوال ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نے بہت جنتوں کا ذکر کیا، اے قرآن تو نے بہت جنتوں کا، جنت 8 ہے، کتنی جنت ہے؟ جنتیں کتنی؟ بولو بولو ساتھ میں بولو، جنت کتنی؟ کسی جنت کا نام جنت ہے، کسی جنت کا نام دارالسلام ہے، کسی جنت کا نام دارالمقامہ ہے، کسی جنت کا نام دارالماوا ہے، کسی جنت کا نام جنت الخلد ہے، کسی جنت کا نام جنت النعیم ہے، کسی جنت کا نام جنت المقیم ہے، کسی جنت کا نام جنت الفردوس ہے۔ ہم نے اللہ سے پوچھا، قرآن سے پوچھا۔ 35واں سوال کون سا سوال؟ 35واں سوال ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا، قرآن یہ تو بتا 8 جنتیں ہیں، ہمارے محبوب کو کون سی جنت ملے گی؟ اب جو نعرہ کہا نا، اب جواب پر اس سے اونچا نعرہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سوال انوکھا، جواب بھی انوکھا۔ ہم نے سوال پوچھا اللہ تو نے اتنی بڑی بڑی جنتیں بنائی، کہیں جنت النعیم ہے تو کہیں جنت المقیم ہے تو کہیں جنت عدن ہے تو کہیں جنت خلد ہے، کہیں دارالسلام ہے تو کہیں دارالمقامہ تو کہیں دارالماوا۔ اے اللہ تو نے جنت الفردوس بنائی، اتنی بڑی بڑی جنتیں بنائی، لیکن اللہ یہ تو بتا دے ہمارے محبوب کو کون سی جنت دینے والا؟ اور ہمارے دل و دماغ نے کہا سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں۔ ہمارے دل نے کہا اللہ اے اللہ ہمارے نبی کو تو کون سی جنت دے گا؟ ہمیں معلوم ہے تو جنت الفردوس دے گا، اس لیے کہ محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جواب دیا نہیں، اللہ نے جواب دیا نہیں، یہ تیری سوچ ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ بولو بولو بولو، یہ تیری سوچ ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو نے تو یہ سوچا کہ جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں اور محمد پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، تو جنت الفردوس محمد کو ملے۔ اللہ نے فرمایا میرے جلال کی قسم نہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ یہ محبوب کو کون سی جنت عطا کرے گا؟ 35واں سوال اے اللہ اے قرآن محبوب کو کون سی جنت عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جنت الفردوس نہیں، جنت الفردوس تو ان کے امتیوں کو دینے والا، جنت الفردوس سے ان کے امتیوں کو دینے والا۔ تو ہم نے پھر پوچھا اللہ مصطفیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ مجتبیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ مرتضیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت الفردوس تو امتیوں کو دوں گا۔ ارے میرے محبوب کی باری آئی تو سنو، یہ 7 زمینیں، 7 زمینوں کے اوپر 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر 8 جنتیں، 8 جنتوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر میری کرسی، میری کرسی کے اوپر میرا عرش۔ اللہ کہتے ہیں میری قسم میرے عرش کے سامنے ایک محل تیار کیا جس کا نام مقام محمود ہے، یہ میرے آخری نبی کی منزل ہے، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا، میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 15ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟
سورہ بنی اسرائیل میں یہ 35واں جواب ملتا. کتنا پیارا جواب, آپ کو یاد ہوگا, بچوں کو یاد ہوگا. ساتھ میں کہے کیا فرمایا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.